کل ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کی جب چارج شیٹ کا اناؤنس کیا ایس پی آر نے تو اس کے بعد سیاست میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے. تیزی اس لیے نہیں آئی کہ جنرل فیض حمید کا ملٹری کورٹ جو ٹرائل جو ہے کورٹ مارشل کا وہ شروع ہونے والا ہے. وہ اس لیے کہ جو وہ پریس ریلیز آئی اس کے دوسرے حصے میں مئی 9 کا پہلی دفعہ ذکر ہوا. آج تک مئی 9 کی بات اس مقدموں کے ساتھ نہیں کی جا رہی تھی. وہ ایک علیحدہ بیانیہ چل رہا تھا اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ان کا انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس معاملے پہ کہ ان کا کیا رول تھا اور کس کے کہنے پہ اور کس پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کے کہنے پہ اور ان کے ساتھ مل کر یہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف، سب کچھ. اور یہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور کہا کہ صرف مئی 9 نہیں، اس کے علاوہ بھی اور اس قسم کے واقعات. اور پھر ہمارے شو میں کل ڈیفنس منسٹر خواجہ صاحب نے کہا کہ ان کو بڑی کلیئر پاسبلٹی نظر آ رہی ہے کہ دونوں کا ٹرائل اکٹھا ہوگا. کچھ دن پہلے ہمارے پروگرامز میں بھی ڈفرینٹ پی ٹی آئی کے لیڈرز اور لائرز انہوں نے ڈفرینٹ پروگرامز میں کہا کہ انہیں یقین ہے کہ جو 90 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوگی. اور خود عمران خان صاحب نے بھی رپورٹڈلی اپنی میٹنگ جب لاسٹ ہوئی جس میں بیرسٹر غور کو کچھ اور 2-3 باتوں پہ کافی ڈانٹ پڑی تھی، اس میں یہ بھی کہا، یہ ہدایت بھی کی کہ جب مجھے سزا ہو تو پھر آپ لوگ ایک بھرپور قسم کی پریسر کریں گے اور سیریز کریں گے جس میں تمام لیڈران آ کے اس معاملے میں بات کریں. ان کو خود بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہوگی. لیکن اس طرح تو پہلے توشہ خانہ بھی تھا، اس میں عدت والا بھی تھا، جیسے کیسز تھے وہ اڑتے بھی گئے. مئی 9 ڈفرینٹ ہے. مئی 9 اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ جب ڈیفنس منسٹر بھی کہیں کہ پاسبلٹی ہے، باقی لوگ بھی کہیں اور خود پی ٹی آئی والے بھی کو بھی اب یقین ہے کہ یہ معاملہ ادھر ہی جا رہا ہے اور جس پولیٹیکل انٹرسٹ کی بات کی جا رہی ہے وہ آبویسلی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت ہی ہے. یہ مختلف کیوں ہے؟ مختلف اس لیے کہ آج تک جب بھی ہم نے پرائم منسٹرز کے ٹرائل دیکھے اور کسی کو سزا دی، کسی کو گھر بھیجا گیا، تو اس میں ایک سویلین فساد ضرور تھا. نواز شریف صاحب سپریم کورٹ نے گھر بھیجا، گیلانی صاحب کو اگین سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ لگا کے اس طرح فارغ کیا. اسی طرح مختلف چیزیں چلتی رہیں. اب اگر عمران خان کا ٹرائل چلتا ہے تو یہ ایک ملٹری کورٹ میں ہوگا اور اگر ملٹری کورٹ سے سزا ہوتی ہے تو اس ساری بات کا بوجھ ڈائریکٹلی انسٹیٹیوشن کے اوپر ہے. تو کیا اب یہ بات اور ڈفرینسز اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ادارہ پورا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے اپنے اوپر، کرٹیسزم کا بھی، سزا کا بھی اور اس کے کانسیکوینسز کا بھی؟ اور اگر یہ حالات ہو گئے ہیں تو پھر کیا عمران خان صاحب کا باہر آنے کا واحد راستہ، جو کہ گئی پی ٹی آئی کے لیڈران ہمارے ساتھ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کوئی کال کریں گے یا کروائیں گے یا تھرو سعودی عربیہ اور سمبڈی؟ دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 5-6 ملاقاتیں وزیر اعظم کی بھی سعودی عربیہ میں ہوئی ہیں بار بار، اور ذرائع کا دعویٰ یہ ہے، گورنمنٹ کے ذرائع کا، کہ اس میں یہ بھی ایک بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ کل کو کوئی بات ہو تو ایم بی ایس جو ٹرمپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کے مڈل ایسٹ پلانز کے لیے اور ان کی اپنے بزنس انٹرسٹ بھی ہیں، تو اس میں پھر ٹرمپ کے سامنے شاید مقدمہ ایم بی ایس کے تھرو لڑا جائے. ایک سرکلز اینڈ ویلز ودن ویلز چل رہے ہیں. لیکن یہ جو کل کی چیز آئی ہے اس کے بعد ایک بہت کلیئر لائن نظر آ گئی. کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے؟ پی ٹی آئی کے لیڈران کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. گوہر ایوب کہتے ہیں کسی سے بات نہیں ہو رہی. کل رؤوف حسن صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ جی ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے روابط ہیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، بڑے اچھے بڑھ رہے ہیں. اور بانی پی ٹی آئی کی جو بنائی گئی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے ارکان ہی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں. گوہر صاحب نے بھی کہا کہ 24 نومبر سے پہلے ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے، وہ بھی چل رہے ہیں. آدھے لوگ کہتے ہیں نہیں ہیں. کہاں کھڑی ہوئی پی ٹی آئی اور اب آگے کیا ہوگا؟ ابھی پروگرام کے سیکنڈ حصے میں آپ سنیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ان سے بدلے تو پہلے یہ تو اپنا رویہ بدلے. یہ فوج، اس کے لیڈران، ان کے بارے میں جو باتیں اور زہریلا پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں وہ تو بند کریں. از دیٹ انف؟ کیا یہاں سے بات بڑھے گی؟